बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 14 अगस्त है, जुमातुल मुबारक, और दोपहर का वक्त है इस्लामाबाद में। सुबह बहुत शदीद बारिश हुई, अभी भी बादल हैं, हवाएं अच्छी चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान का झंडा लेके तो वो निकल आए हैं बाहर और एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। रात इस शहर में एक तूफ़ान बदतमीज़ी था, इसलिए कि जो यादगार एक बनाई है मई में जो पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की थी इंडिया के मुकाबले में, वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर, और हर तरफ से आने वाला रास्ता बंद, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं ख़ुद 3 घंटे तक इस्लामाबाद से न जिधर जाऊं आगे जाके सड़क बंद, पुलिस खड़ी है और कोई किसी को परवाह नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये यौम आज़ादी, ये कैसी आज़ादी है कि हम अपने घर भी नहीं जा सकते, कैसी आज़ादी है कि सड़कों पर नहीं आप चल सकते। और आज सुबह आते हुए मैंने देखा वो जो फैज़ाबाद के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर पुलिस वाले एक बंदे को पीट रहे थे, झगड़ रहे थे, मार कूट रहे थे। और एक ये कैसी आज़ादी है मुझे नहीं पता। बिल्डिंगें बना लें, तराने गा लें, नया गाना भी रिलीज़ हो गया जी, झंडे भी आ गए, ये आज़ादी थोड़ी होती है। यहाँ पर मैं वो अनवर मकसूद और जो है उनका मोइन अख्तर का एक क्लिप, वो मैं ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा, जिसमें कहते हैं मोइन अख्तर से अनवर मकसूद के पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। तो वो कहते हैं, क्या कहा भाई आपने, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है? अरे रुकिए, इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं आप मुझे तो अभी अपने दोस्तों को बताना है। फ़ोन उठाते हैं और टक टक मिलाते हैं, और अनवर मकसूद कहते हैं, रुकिए, क्या कर रहे हैं आप, रुकिए। वो कहते हैं, नहीं भाई, आपने इतनी बड़ी खबर दी है, ये तो बताना है। फिर एक साहब आए फ़ोन पे, तो उनसे कह, भाई आपने सुना, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद मुमलिकत है। और फिर कहते हैं, हाँ भाई, अनवर मकसूद भाई ने अभी बताया। अरे भाई, इतनी बड़ी खबर, नहीं ये तो मैं अपने दोस्तों को मिलाऊंगा, बताऊंगा। तो फिर वो उस तरह से मिलाते हैं और मिलाते जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो मुझे वो याद आ रहा था, और वो कई साल पहले का क्लिप। सवाल करें आप अपने आप से, क्या आप वाकई आज़ाद हैं? आप आज़ादी से वोट दे सकते हैं? आप आज़ादी से बात कर सकते हैं? आप आज़ादी से अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं? अगर ये सब है तो फिर हम वाकई एक आज़ाद मुल्क में हैं, और वाकई हमें मनानी चाहिए अपनी आज़ादी का जश्न। अदरवाइज़ हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये आज़ादी हासिल कैसे करें, जिसका वादा कायद-ए-आज़म ने किया था, जिसकी बुनियाद पर ये हमारा मुल्क क्रिएट हुआ था। ये वादा किया गया था कि हम इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ पे रोज़ी कमाएंगे और अपनी ज़िंदगी अपने अक़दार, अपने अफ़कार के मुताबिक गुजारेंगे। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरे अफ़कार और मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है बतौर पाकिस्तानी शहरी। ये आप अपने आप से करें, मेरा एक सवाल है। जो यौम शुहदा एक जो बनाई है इन्होंने, उसको मनाने के लिए या फ़तह की यादगार फ़तह, उसका चौक का नाम भी रख दिया है फ़तह चौक, यादगार फ़तह। वहाँ पर जो तकरीब थी, उसमें एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही, जो मैं सवाल करता हूँ कि सिर्फ मरियम नवाज़ वहाँ पर स्टेज पर खड़ी थी, क्यों? बाकी वज़ीर आला क्यों नहीं? क्यों मरियम नवाज़? और फिर प्रोटोकॉल का तकाजा क्या है कि सदर ज़रदारी भी एक तरफ, शहबाज शरीफ भी एक तरफ, पूरी की पूरी काबीना भी एक तरफ। तो ये ऐसा, ये क्या पैगाम है इसमें, क्या पैगाम इसमें दिया जा रहा है कि मरियम नवाज़ तमाम दूसरे लोगों से, दूसरे ओहदों से बालातर है, फ़र्स्ट लेडी जो है पाकिस्तान की ऑफिशियली। अगर मैं ये मान लूँ, ये सारा जो कारखाना था, जो सारे लोग बैठे थे, स्टेज पर खड़े थे, स्पीकर थे, वज़ीर दिफा थे, सेनेट के चेयरमैन थे, कौमी असम्बली के स्पीकर थे, वज़ीर आज़म थे, सदर थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे, फील्ड मार्शल, ये सरकारी तौर पर ये एक हमारी हुकूमत और जो उनका ये सारा है। तो उसमें जो फर्स्ट लेडी हैं वो क्यों नहीं इन्वाइटेड थी? फिर वो क्यों नहीं वहाँ पर खड़ी थी? आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर क्यों नहीं थी? एक सवाल है मेरा। पीपल्स पार्टी वाले दे सकें या ना दे सकें मुझे नहीं पता। अब आते हैं कि और क्या कुछ हुआ यौम आज़ादी पर। ट्रैफिक का तो मैंने आपको बता दिया, बेहंगम
کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے جب انہوں نے بلاک کی ہیں سڑکیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، نہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی انسانوں کے بچے ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جن کی حفاظت کرنا مقصود ہے، جو جن کے لیے یہ سارا یہ میدان جو سجایا جا رہا ہے۔ بہرحال لیکن اس میں سہیل آفریدی، اس میں عمران خان کے حوالے سے حیرت انگیز مناظر ہمیں نظر آئے۔ ہزاروں لوگ نکلے جو یوم آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے، جشن آزادی کے لیے، لیکن جب وہاں پر خان کا نام آیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ یہ فوٹیجز چل رہی ہیں سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ کی، جب وہ آئے ہیں بلو ایریا میں آئے ہیں، ڈی چوک کی طرف جانے کی کوشش کی ہے تو ان کو پولیس نے، کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے وہ رکاوٹیں توڑ دی، لیکن پرامن، دیکھیں پرامن، اور وہاں پر جو لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، خان کے نعرے، ایک شور تھا وہاں پر، اور ہر آدمی جو وہاں پر تھا، ظاہر ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کی کال نہیں تھی، وہ کوئی پی ٹی آئی کی کال پر نہیں آیا تھا، وہ جشن آزادی کے لیے آیا تھا، لیکن جب انہوں نے خان کا جھنڈا دیکھا، جب عمران خان کا نام دیکھا تو اپنی آواز کو، اپنے نعرے کو عمران خان کے نعرے کے ساتھ ملا دیا۔ تو ایک دفعہ پھر اسلام آباد سارے کا سارا، اور یہ مختلف شہروں سے یہ ساری انفارمیشن آئی، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ لاہور میں سلمان اکرم راجہ نکلے، لبرٹی چوک میں پہنچے، ان کے ساتھ پارٹی قائدین تھے، اور یہ دیکھیں مناظر کہ یہ لاہور کے مناظر کے کس قدر یہ جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں یہ جشن آزادی منانے کے لیے نکلے، لیکن جب خان کا نام آیا، جب خان کا جھنڈا دیکھا تو انہوں نے خان کا ساتھ دیا، انہوں نے نون لیگ یا اور کچھ نہیں کہا، انہوں نے عمران خان زندہ باد کہا۔ یہ مناظر جو ہیں یہ صرف اسلام آباد اور یہ راول پنڈی میں نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں سکردو، دیکھیں گلگت بلتستان، وہاں پہ پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں دی، انہوں نے بڑے آرام سے ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا لگایا اور بنا دیا جس کو بنانا تھا۔ لیکن وہاں پر یہ دیکھیں سکردو میں جو فوٹیجز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یوم پاکستان، پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہر طرف، عمران خان عمران خان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو صرف ایک ڈاکیہ ہوں جو وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا جناب، یہ کراچی میں بھی ایسے ہی، حیدرآباد میں بھی ایسے ہی لوگ نکلے، اور پی ٹی آئی کے لوگ پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ جائیں گے جلد سے جلوسوں میں، اور جھنڈا لے کے گئے، خوف کے بت توڑ دیے، خوف کا کوئی بت ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ، لیکن جو ایک میں آپ کو بتاؤں تشدد کس نے کیا، یہ سہیل آفریدی کی، میں آپ کو گاڑی جو وہاں پر اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے یہ دیکھیں، یہ مجھے بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے 4.5 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعلیٰ، اور وہ بلو ایریا میں اگر آیا ہے سڑک پر تو اس کو روکنے کی کوشش، یہ کیا آپ میسیج دے رہے ہیں؟ یہ اس طرح جو ایک پرامن لوگ جب آپ احتجاج کرتے ہیں ان کا آئینی حق ہے، اور پھر یہ یوم آزادی ہے، مجھے آزادی ہونی چاہیے اپنا نعرہ مارنے کی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے آزادی ہونی چاہیے اپنی بات کرنے کی، مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ کس کو میں اچھا جانتا ہوں کس کو میں برا جانتا ہوں، مجھ پہ ٹھونس نہیں سکتے، مجھ پہ آپ سرٹیفکیٹ فتوے نہیں جاری کر سکتے۔ تو یہ گاڑی کے شیشے توڑ دیے چیف منسٹر، یہ بھی سرکاری املاک ہیں۔ لیکن بہرحال کشمیر کے اندر ایک سچویشن ہے، اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو ہم بددیانتی کریں گے، اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بٹرے کریں گے۔ وہاں پہ طاقت کے ذریعے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چھوٹی سی جگہ ہے، 3 مرحلوں میں بھی الیکشن پورا نہیں ہو سکا، 4تھے مرحلے میں اب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین میں مرحلہ وار الیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ سردار امان کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اگر کشمیریوں کے اگر ان کو سینے چاہیے گولیاں مارنے کے لیے تو یہ حاضر ہیں، ہم یہ اس کو یہ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ سردار امان جو ایکشن کمیٹی کے آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ جب اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ آپ باڑ لگوا کے تقسیم جموں کشمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کھیل پچھلے 70 دنوں سے آپ نے یہاں ڈالا ہوا ہے کہ اگر اس کی تانے بانے جا کر ملتے ہیں تقسیم جموں کشمیر کے ساتھ
تو میں یہ کہتا ہوں اس مجمع میں ایک ایک مرد عورت بچہ بوڑھا جوان جو موجود ہے ہم سب کی لاشیں لٹکا دو، مسئلہ جموں کشمیر اور تقسیم جموں کشمیر نہیں ہوگا، تقسیم جموں کشمیر نہیں ہوگا، تقسیم جموں کشمیر کشمیریوں کی جو ہے وہ کشمیریوں کی غیرت پر وہ وار ہے، ہمارے شہیدوں کے مقدس لہو پر وہ وار ہے جسے آپ میں سے کوئی قبول کرتا ہے؟ کبھی بھی قبول کرے گا؟ سارے اب آپ پیچھے سے بتائیے، قبول کرے گا کوئی بندہ؟ تقسیم جموں کشمیر کوئی نہیں قبول کرے گا، تقسیم جموں کشمیر کوئی نہیں قبول کرے گا۔ آج انتخابات بیس کیمپ کے اندر ہم نے کہا حق ملکیت اور حق حکمرانی دو۔ حق ملکیت اس لیے دو کہ ہمیں آپ کا خیرات میں آیا ہوا بجٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ خیرات میں آیا ہوا بجٹ مریم نواز کو دو، ایک مرتبہ پھر سبسڈی کروائے گی، اسے دو۔ بلاول کو دو، میک اپ کروائے گا، بلاول کو دو، میک اپ کروائے گا، ہمیں نہیں چاہیے۔ فضل الرحمان کو دو، وہ بھی میک اپ کروائے گا، ہمیں نہیں چاہیے۔ خیرات میں 310 ارب کا بجٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار دو، ہم یہاں روزگار کا بندوبست کر سکیں، ہم یہاں پر ان ملازمین سمیت ان لوگوں کا خیال رکھ سکیں جو کہ آج بھی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ان وسائل پر اختیار دو کہ ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ سڑکیں بنا سکیں، سکول بنا سکیں، ادارے بنا سکیں۔ ہمیں وہ اختیار دو جن کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ اپنی لڑائی کو آگے بڑھا سکیں۔ اور حق حکمرانی ہم کیوں مانگتے ہیں؟ حق حکمرانی ہم کیوں مانگتے ہیں؟ حق حکمرانی ہم اس لیے مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ حق حکمرانی ملنے کے بعد، اپنی حکومت ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ دنیا سے مسئلہ جموں کشمیر پر بات کر سکیں۔ تو جناب یہ سب آپ نے دیکھا سنا، میرے صرف 2 سوال ہیں کہ کل سٹیج پر جو فرسٹ لیڈی آف پاکستان ہیں آصفہ بھٹو، وہ کیوں نہیں وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا اور وہ کیوں ہمیں سٹیج پر نظر نہیں آئی؟ میں اگر اس سارے نظام کو، سارے سسٹم کو لیجٹ مان کے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں وہاں پر موجود تھیں۔ اور پھر یہ جو اس طریقے سے سڑکیں بند کرنا چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے پورا شہر آپ نے بند کر دیا، اور یعنی یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کس کی آزادی ہے؟ یہ پھر آزاد تو کوئی اور لوگ ہیں، ہم تو آزاد نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔